السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے چھوٹی یا بڑی جتنی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاریں سب کلام اللہ ہیں، سب حق ہیں، اور ان میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ سب سے پہلی مشہور کتاب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، دوسرے نمبر پہ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، تیسرے نمبر پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، چوتھی مشہور کتاب قرآن کریم ہے جو سب سے افضل کتاب ہے۔ سب سے افضل رسول حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ تورات، زبور عبرانی زبان میں، انجیل سریانی زبان میں اور قرآن کریم لسان عربی مبین میں نازل ہوا۔ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے سپرد کی تھی، مگر ان سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو ان میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کہیں گھٹا دیا کہیں بڑھا دیا۔ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ تحریف و تبدیل میں کمی بیشی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تمام جن و انس اور ساری مخلوق کے مقدور میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی یا تغیر تبدیل کر سکیں۔ پھر قرآن کریم کی حفاظت کئی طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ قرآن شریف کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں شامل ہی نہ ہو سکے۔ ایک یہ کہ اس کو معارضہ اور مقابلہ سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کے مثل بنانے پر قادر نہ ہو۔ ایک یہ کہ ساری خلقت کو اس کے نیست و نابود اور معدوم یعنی ختم کر دینے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں، لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، وہ قطعاً کافر ہے۔ اگلی کتابیں انبیاء کرام ہی کو زبانی یاد ہوتی۔ قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے نبی رسول تشریف لائے، ان کی رسالت کسی خاص قوم اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تھی، اس لیے وہ فرمان اور قانون یا ہدایتیں جو پیغمبروں کے ذریعے ان کی امتوں کو بھیجی گئیں، ان میں اصلاح کی قوت ایک معین زمانے اور ایک خاص قوم کے لیے تھی۔ لہٰذا اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ ان آسمانی کتابوں کا وجود اس وقت بھی بینہ موجود ہے، تب بھی وہ تمام عالم انسانی کے لیے کامل دستور العمل نہ سمجھی جائیں گی۔ ایسا کامل دستور العمل یا ضابطہ حیات جو زندگی کے تمام شعبوں اور انسانی ترقی کے تمام مرحلوں میں صحیح رہنمائی فرمائے، وہ صرف ایک ہی صحیفہ آسمانی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے۔ کسی حکم کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں جو علم الہی میں ہوتا ہے، مگر امت پر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ جب وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہونا بتایا جاتا ہے۔ منسوخ کے معنی بعد لوگ باطل ہونا کہتے ہیں۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہے، وہاں باطل کی رسائی کہاں؟ قرآن مجید 30 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت نازل ہوا۔ جس حکم کی حاجت ہوتی اسی کے مطابق صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام اس کا مقام بھی بتا دیتے، اور اس طرح قرآن عظیم کی صورتیں اپنی اپنی آیتوں کے ساتھ جمع ہو جاتی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے اسے نمازوں میں پڑھتے اور تلاوت فرماتے۔ پھر حضور سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یاد کر لیتے۔ غرض قرآن عظیم کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی میں واقع ہوئی تھی۔
یہی ترتیب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ خلق اللہ کی اصلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی مختصر سی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ ان میں اچھی مفید نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہوتی تھیں۔ قرآن کریم میں صحفی ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے، صحفی ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے۔ یہ اور ان کے سوا باقی تمام آسمانی صحیفے حق ہیں اور سب پر ایمان ضروری ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کیجیے، ویڈیو کو لائک لازم کر دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔